السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ آج پھر ایک خوبصورت پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، پوری دنیا میں جانا اور مانا جانے والا نام، وہ خوبصورت انداز ہے، خوبصورت کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص جو ہے انداز عطا کیا ہے، جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اور ان کی طرح کا پڑھ سکتا ہو کلام۔ تو میری مراد ہے جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جب بھی بندہ عروج پاتا ہے تو اس کی اپنی جو اصل نیچر ہوتی ہے نا، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور افتخار رضوی صاحب کی اصل نیچر ہی بہت خوبصورت ہے۔ سلامت رہے آپ، شکریہ افتخار رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، بڑا نام ہے۔ افتخار سے افتخار احمد، افتخار احمد سے افتخار رضوی بن گیا۔ یہ افتخار سے افتخار احمد رضوی تک کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، پہلے تو میں پوری براق نیوز کا شکریہ ادا کروں گا مجاہد بھائی آپ کے حوالہ سے۔ تو مجھے کیونکہ لفظ براق برق سے ہے، جی، میں آتا ہوں جو سوال آپ نے کیا اس کی طرف، جی جی، تو لیکن جب میں صرف براق کو دیکھتا ہوں تو مجھے جنت میں موجود وہ براق نظر آتا ہے اللہ اکبر، جو معراج کی رات حضور کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اسی پر ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، جی جی، تاکہ آپ دوستوں نے رات کے اتنے مجھے پیار دیا ہے، اور میں سر آپ کے حوالہ سے کہ چلے براق پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، اللہ، چلے براق پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، ہوئی دم زدن میں ہوا بھی طے، ہوا سے آگے فضا میں تھے، جنوں بشر ملائکہ واہ، ہر ایک کی زبان پہ یہی تو تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ سبحان اللہ۔ باقی میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے مجاہد صاحب کہ افتخار احمد تو ماں نے رکھا اور بابا نے رکھا، احمد حضور کی نسبت سے ہوا۔ اللہ اکبر، پھر جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جس کو بیعت کہتے ہیں، تو پھر وہ رضوی بنا۔ واہ، پھر رضوی نے وہ کیفیت دی، وہ حسن دیا، وہ عطا ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ اکبر، کہ اب کہاں تک، بس لفظ نہیں ہے کہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ افتخار احمد رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ جی، میں شاہکوٹ سے میں نے میٹرک، پھر ایف ایس سی، بی ایس سی تک جا رہا تھا، لیکن تقدیر کے معاملات کچھ ایسے ہوئے آگے نہ جا سکا، اچھا، تو پھر الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس فیلڈ میں۔ افتخار احمد رضوی صاحب، آپ یہ بتائیں حضرت کہ یہ جو نقابت والی فیلڈ ہے، نقیب محفل کا ایک علیحدہ سا مقام ہونا، علیحدہ اشتہار کے اوپر نام ہونا، کیونکہ کافی عرصہ پہلے پیچھے آپ اگر چلے جائیں تو کوئی بھی اگر محفل ہوتی تھی تو محلے کے امام مسجد صاحب نقیب محفل ہوتے تھے۔ تو آپ سے پہلے میں نے ویسے کسی جو ہے نا نقیب محفل کا نام نہیں سنا ہوا، تو یہ باقاعدہ کانسیپٹ کب سٹارٹ ہوا کہ نقابت کے لیے ایک علیحدہ مخصوص بندہ ہونا چاہیے، اس کی علیحدہ نشست ہونی چاہیے؟ اصل میں جو نقیب ہے وہ ایز اے ہوسٹ میزبان کہلاتا ہے، بے شک، اور وہ ممبر کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس اتنی الفاظی ہونی چاہیے بے شک، کہ جو آنے والا شخص ہے جس کو اس نے بلانا ہے، اس کے بارے میں اس کو سارا عبور حاصل ہو، واقفیت ہو، شناسائی ہو، اس کے علم کے بارے میں، اس کی آواز کے بارے میں، اس کی ادائیگی کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں وہ کیا ہے۔ تو اصل میں پہلے واقعی آپ کی بات حقیقت ہے کہ پہلے جو ہمارے علماء کرام تھے وہ سادہ سا نام لیتے تھے، اور ایسے ہی، بھئی حضرت آ رہے ہیں، اور اس کو بھی ہوسٹ ہی کہتے ہیں، وہ بھی کمپیئر ہی کہلاتا ہے، وہ بھی اسٹیج سیکرٹری کہلاتا ہے، وہ بھی نقیب ممبر ہی کہلاتا ہے۔ اصل میں یہ نقیب ممبر ہے لفظ۔ بے شک، لیکن پھر جدت پکڑتی گئی بات، کیونکہ جو نقیب محفل ہوتا ہے، جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا بڑا اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح محافل کے لیے نقیب محفل ضروری کہ افتخار رضوی ہو، بے شک، کوئی بھی نقیب ہو اور کسی بھی شعبہ میں ہو،
آپ کھیل کے میدان میں چلے جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایسے ہی. کبڈی ہوتے ہیں جو کبڈی میچ کھیلتے ایک ہیں وہ وہ کمپیئر دیکھ لیں. ہوتا ہے. اسی طرح جو امپائر ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک آواز آتی ہے پیچھے بے سے, شک. یہ کمنٹری چھکا کرنے لگا, والے یہ کا. کمنٹری جو کر رہا ہوتا جی ہے, جی. یہ سارا سلسلہ وہی اس کو عبور حاصل ہو اپنے فیلڈ میں. بے شک. تو یہ نقیب محفل ہے, یہ اسٹیج سیکشن ہے. سبحان اللہ. افتخار احمد رضوی صاحب, آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں نقابت کی جو فیلڈ ہے خاص طور پہ, اس میں آپ نے شاگردی باقاعدہ حاصل کی, یا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو ریسرچ ہوتی ہے وہی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کتابیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں, کسی بھی شاعر کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, پھر جو کوئی بھی مقرر ہوتے ہیں ان کو سن کے جس طرح وہ الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو سن کے آپ میں شوق پیدا ہو گیا, تو خود ہی آپ نے نقابت شروع کر دی. جی مجاہد بھائی, براق کے ذریعے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, پہلے تو آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے جو وسیلہ بنے شاہ زیب بھائی, مبشر بھائی, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا. اصل میں آپ نے جو بچپن میں آپ بھی اسکول میں پڑھتے رہتے, بزم ادب کا پروگرام ہوتا تھا. بے شک. اس میں نعت تلاوت شوق پڑتا ہے, ایسا ہی. تقاریر کے مقابلے ہوتے تھے. پھر ہم بھی اسی طرح, میں 5ویں میں تھا تو مجھے شوق پڑا حضور کی نعت کا. پہلے میں ایز اے نعت خوان ہی آیا تھا. اچھا. لیکن اب بول کے جو گلا ہے وہ اب نعت خوانی کے قابل نہیں رہا, جو سر جو ہے وہ مجھ سے دور ہے, لیکن میری ان سے سر ہے جو جنت کے وارث ہے. اللہ اکبر. خود میں سر سے دور ہوں, لیکن الحمدللہ سن کے اب کان تو سریلے ہو گئے. تو بچپن سے پھر 5ویں سے جب مڈل کلاس میں گئے تو پھر اساتذہ نے ہمیں جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں اس کے لیے انتخاب ہوا. پھر کالج میں گئے تو پھر یہ جو ہے جدھر بھی گئے پروگرام میں تو مقابلہ جات میں جدھر بھی جاتے تھے تو کبھی کبھی ایسا مقابلہ آتا ہے فعل بدی, گفتگو, اشعار کی صورت میں, تقاریر کی صورت میں, تو یہ شوق بڑھتا اللہ نہ جانے کہاں تک لے گیا. سبحان اللہ. حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے نقابت کی جب فیلڈ چوز کی, اس فیلڈ میں باقاعدہ آپ نے مطلب قدم رکھا, تو سب سے پہلے آپ کو کس جگہ پہ انوائٹ کیا گیا ایز اے نقیب محفل؟ ایز اے نقیب محفل ہمارے ایک نقیب محفل تھے لاہور سے, تو انہوں نے کسی محفل میں وعدہ کیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ محفل میں نہ پہنچے. میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ میں تھا. اچھا. تو میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت مجھے فرمانے لگے, بیٹا اسکول میں تم مقابلوں میں حصہ لیتے ہو, تو یار ان کا ایک اسٹیج سیکرٹری ہے وہ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا حضرت میں وہاں پہ کیا کروں گا, میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جو اسٹیج سیکرٹری ہے اس کا جو ہے کنسیپٹ نہیں تھا میرے ذہن میں کوئی مطلب کہ یہ کیا کروں گا میں جا کے. میں نے کہا حضرت میں وہاں پہ کیا کروں گا. آپ نے فرمایا یار بس تو نے نام لینا ہے, ایک شعر پڑھنا ہے. تو وہ میری سب سے پہلی حاضری تھی. جب میں محفل میں پہنچا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ جیسے کہتے ہیں نا گوبھی ہوتی ہے, بندے ہوتے ہیں. بے شک. وہ اتنا مجمع میں نے دیکھا, میں بڑا ڈسٹرب ہوا, لیکن بھیجنے والوں نے بھیجا تھا. وہ جیسا جو ولی ہوتا ہے, حقیقتاً ولی جو ہوتا ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ کچھ سوچ کے بولتے ہیں. پھر ایسا شوق پڑا مجھے. پھر مجھے یاد ہے آپ کے سوال میں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ وہ آپ کے استاد کون ہے. میری ماں کے قدم ہے میرا استاد. میں نے اپنی ماں کے قدموں کو چاٹا ہے جی, چوما ہے اپنی ماں کے قدموں کو, اپنے والدین کے ساتھ آخری حد تک عشق کیا ہے. وہ کہتے ہیں رب کہنے والوں پہلے ماں کہنا سکتا, حقیقت بات. پھر مرشد کی نگاہ تھی. میں اعتکاف میں بیٹھا مسجد میں, ہماری کھجور والی مسجد شاہ کوٹ میں ہے. تو میں اعتکاف میں بیٹھا تو حضرت ہمارے جو میرے مرشد ہیں الحاج محمد نور المصفر سار خان کا ڈوگرا سے ان کا تعلق ہے آستانہ سے. تو وہ ہر حجرے میں ہر جو بندے بیٹھے ہوئے تھے دوست احباب میری عمر کے میرے ساتھی, تو ان کے حجرے میں جا کر دعا کر رہے تھے, ہر کے لیے دعا فرما رہے تھے. جب میرے حجرے میں آئے, مجاہد بھائی اب یقین کریں, میرے حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا. تو میں نے کہا حضرت جی اس شوق کے لیے آپ نے مجھے بھیجا ہے, اب میرے لیے دعا کریں. مجھے کہنے لگے یہ فیلڈ بہت مشکل ہے بیٹا, یہ تجارت نہیں ہے, یہ عبادت ہے. اللہ اکبر. اور جب عبادت کی جائے تو پھر اس کے لیے مخلص اور اخلاص ہونا چاہیے. میرے حضرت فرماتے ہیں بیٹا جو نعت خوان ہو, جو بھی فیلڈ ہو, ایک مقرر ہو, عالم دین ہو یا نعت خوان ہو, یہ ایک ولی ہے اگر پورے معاملات اگر اس کو عبادت سمجھ کے کرے.